السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو ہے درخواست لکھنے کے بارے میں۔ تو آج کا جو عنوان ہے درخواست لکھنے کا طریقہ، کہ درخواست کس طرح لکھا جاتا ہے، درخواست میں وہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ جس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ ایک اعلیٰ پائے کا درخواست لکھ سکیں گے۔ یہ جو درخواست ہے، یہ پیٹرن جو ہے، کیا یہ درست ہے؟ پہلے سے آدھی درخواست میں نے لکھی ہے، اس پر ہم غور و خوض کریں گے کہ آیا یہ درست ہے یا غلط۔ دیکھو میں نے لکھا ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان۔ کیا یہ لائن درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے، لیکن KG 2 سے لے کر 8 تک کے بچوں کے لیے درست ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ بورڈ کی کلاس میں یہ لائن اس ترتیب سے نہیں لکھی جاتی، بورڈ کے علاوہ کلاسوں میں درست ہے۔ پنیالہ تو کسی علاقے کا نام ہے، اور یہ علاقہ کس ضلع میں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، KG 2 سے لے کر KG 8 تک کی کلاسز کے لیے، کیونکہ بورڈ کی کلاسوں میں آپ نے اپنا علاقہ اور ضلع مینشن نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں پر اس لائن میں 2-3 چیزیں ہیں۔ بخدمت جناب پرنسپل، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صاحب بھی لکھتے ہیں، ایسا نہ کریں، آپ یا تو جناب لکھیں یا صاحب لکھیں۔ اگر آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل تو صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لکھتے ہیں بخدمت پرنسپل، تب جا کر آپ صاحب لکھیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ لکھیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج۔ ہمیشہ بورڈ کے پرچوں میں آپ نے گورنمنٹ کالج لکھنا ہے تو یہ بہتر رہتا ہے، یا گورنمنٹ اسکول لکھ دیں۔ بورڈ کے پرچوں میں آپ نے اپنے علاقے اور ضلع کے نام کی جگہ کیا لکھنا ہے وہ دیکھیے۔ آپ نے لکھنا ہے علاقے اور ضلع کی جگہ الف ب ج۔ یہ بورڈ کی کلاسز کے لیے، یعنی 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے۔ اور پہلے جو طریقہ تھا وہ کلاس 2 سے لے کر 8 تک کے بچوں کے لیے ٹھیک تھا، کہ اپنے علاقے کا نام بھی وہ اس میں لکھ سکتے ہیں اور ضلع کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس لائن میں ایک بات اور ہے، اگر آپ اسکول کے پرنسپل کے نام خط لکھتے ہیں تو آپ نے پرنسپل کی جگہ ہیڈ ماسٹر لکھنا ہے، پرنسپل نہیں لکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے کالج کے سربراہ کے نام خط لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پرنسپل ہی لکھنا ہے۔ Is it clear؟ یہ لائن اگر آپ نے درست لکھ لیا، اس کا اپنا نمبر ہے۔ دوسرا لائن جو ہے عنوان، درخواست کس حوالے سے لکھ رہے ہیں تو آپ نے عنوان مارکر سے لکھنا ہے۔ اور کس کے لیے درخواست آپ لکھ رہے ہیں؟ درخواست براہ فیس معافی۔ کیا یہ درست جملہ ہے؟ نہیں، اس میں غلطی ہے، آؤ غلطی درست کریں۔ یہ لکھا ہے براہ، تو یہاں املا کی مسٹیک ہے، یہاں پر اس براہ کا مطلب غلط ہے، تو اس کی جگہ ہم نے لکھنا ہے برائے۔ برائے آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ تو عنوان آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، یہ انک والے پین سے ہم نے لکھنا ہے۔ عنوان ہے درخواست برائے فیس معافی، اس کا اپنا نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جناب عالی۔ کیا یہ املا کی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ کڑی زبر جو ہے یہاں پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جناب عالی، جناب عالی آپ شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، پر یہاں لکھنا خوبصورت لگتا ہے اس لیے آپ یہاں لکھیں۔ ان 3 لائنوں کی ترتیب دیکھیں، یہ لائن ہے آپ کے پرچے میں، تو آپ نے کچھ گیپ دے کر بخدمت جناب لکھ لینا ہے، اور اس کے بالکل نیچے آپ نے عنوان لکھنا ہے، اور جناب عالی آپ نے شروع سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، جہاں پر علامت ندائیہ لکھتے ہیں ہم، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے الگ لائن پر مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے۔ التماس بھی لکھ سکتے ہیں، گزارش بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا اپنا نمبر ہے، اس کا اپنا نمبر ہے، اور اس کا اپنا نمبر ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کا تعلق نہایت غریب خاندان سے ہے۔ فدوی کا والد ایک ادارے میں کلاس 4 ملازم ہے، جس کے سر بیوی اور اپنے 8 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے۔ ان حالات میں وہ میرے تعلیمی سلسلے کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک آپ کا ایک پیراگراف ہو گیا۔ یاد رکھیں، درخواست میں کم از کم کوشش کریں 2 پیراگراف ضرور لکھیں، 2 سے 3، لیکن خوبصورت درخواست 2 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ 2 پیراگراف میں
آپ درخواست لکھیں۔ پہلے پیراگراف میں آپ نے درخواست کے متعلق باتیں لکھنی ہیں۔ کس کے متعلق ہے؟ فیس معافی کے متعلق ہے کہ فیس جو آپ معاف کرانے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں آپ نے جس ٹاپک کے حوالے سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے پہلے پیراگراف میں آپ نے باتیں کرنی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ نے کچھ اپنے بارے میں بات کرنی ہے۔ بالفرض آپ ادارے کے ایک قابل جینیس اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی کلاس میں پوزیشن آتی ہے وغیرہ، وہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے یہاں پر چونا لگانا ہے۔ چونکہ آپ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ اپنے بارے میں ایسی باتیں لکھیں کہ دل کو چھونے والی ہو۔ دوسرا پیراگراف ہم شروع کریں گے۔ فدوی کا تعلق کلاس کے قابل طلبہ میں ہوتا ہے، ذہین طلبہ میں ہوتا ہے۔ ہر سال کلاس میں پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کرتا ہے، کلاس میں یا فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا نہایت حریص ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا شیدائی ہے، علم حاصل کرنے کا نہایت شوق رکھتا ہے۔ جب یہ باتیں آپ کر چکے تو اپنے مدعا کی طرف آئیں۔ تو آپ لکھیں گے لہذا دردمندانہ التجا ہے کہ فدوی کی فیس معاف کی جائے۔ الفاظ دے کے دردمندانہ التجا، آپ افسر سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ الفاظ اس لیے لگائے ہیں کہ دردمندانہ التجا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ سامنے والے کے دل پر اثر کرتے ہیں۔ درخواست لکھنے میں اپنے الفاظ میں کشش پیدا کریں جو سامنے والے کے دل کو چھوئے۔ دیکھو دو پیراگراف میں ساری بات سما گئی ہے۔ اب درخواست کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل، اسکول کا نام، درخواست کا عنوان، جناب علی، یہ درخواست کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے سے لے کر معاف کی جائے۔ تو دوسرا حصہ مؤدبانہ سے لے کر معاف کی جائے تک شامل ہے۔ درخواست کے اس حصے کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ تقریباً آدھے نمبر درخواست میں اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد درخواست کا آخری حصہ ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک چیز، آپ نے 2 پیراگراف لکھنے ہیں یا 3 پیراگراف لکھنے ہیں، اتنے فاصلے کے بعد، لائن کے اتنے فاصلے کے بعد شروع کرنے ہیں۔ یہ میرا پہلا پیراگراف ہے، دیکھو یہاں سے شروع کیا ہے۔ یہ میرا دوسرا پیراگراف ہے، دیکھیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو درخواست کو خوبصورت بناتی ہے۔ آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی، عین نوازش ہوگی، درمیان سے تھوڑا بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے، یعنی ایسے عین نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے العارض، یعنی عرض کرنے والا، درخواست لکھنے والا۔ العارض آپ نے عین کے بالکل نیچے لکھنا ہے۔ العارض کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کا فرما بردار شاگرد۔ تابعدار آپ نے ہرگز نہیں لکھنا ہے، جو کہ اکثر بچے لکھ ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے تابعدار کی بجائے فرما بردار لکھنا ہے۔ اس کے بعد نام لکھنا ہوتا ہے، لیکن نام وہ لڑکے لکھیں گے جو کہ KG2 سے لے کر 8 کلاس تک پڑھتے ہیں، لیکن 9 کلاس سے لے کر 12 کلاس تک کے بچے نام کی جگہ لکھیں گے الف ب جیم۔ یہ بھی اس کے بالکل نیچے آئے گا، ترتیب قائم رہے۔ پھر اس کے بعد جماعت لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آخر میں رول نمبر ہوتا ہے۔ جس لائن پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اسی لائن کے نہایت دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ ڈیٹ یا دن آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے، مہینے کا نام اردو میں لکھنا ہے، اور سال بھی آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے۔ جیسا کہ 8 فروری ہے تو آپ نے فروری لکھ لینا ہے، 8 فروری 2024۔ یہاں پر آخر میں حمزہ بھی آپ نے لگانی ہے عیسوی کے علامت کے طور پر۔ اگر آپ کو ایسے لکھنے میں دشواری ہو تو 8 کی جگہ آپ جس طرح انگلش میں 8 لکھتے ہیں آپ اس طرح 8 بھی لکھ سکتے ہیں، پھر یہ نہ لکھیں۔ اگر یہ لکھتے ہیں تو یہ نہ لکھیں، لیکن فروری آپ نے اردو ہی میں لکھنا ہے۔ اگر آپ 2024 کو اس طرح کے لکھنے میں کنفیوز ہوتے ہو تو آپ جس طرح انگلش میں ہم ہند سے لکھتے ہیں 2024، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نام کی جگہ الف ب جیم لکھنے کے بعد آپ نے جماعت لکھنی ہے۔ بالفرض آپ 9 کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ نے اردو میں اس طرح لکھنا ہے جماعت نہم۔ آخری لائن پر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، لیکن رول نمبر کی جگہ آپ نے 4 یا 5 ڈاٹ لگانے ہیں۔ طلبہ یاد رکھیں، بورڈ کے پرچے میں کبھی بھی آپ وہ والا رول نمبر نہ لکھیں جو بورڈ کے پرچے میں آپ کو دیا گیا ہے۔ رول نمبر کے سامنے آپ نے 4 ڈاٹ لگانے ہیں، یہ کافی ہے۔ تو یہ درخواست کا طریقہ تھا۔
اچھا، یہ العارض آپ کا فرمانبردار شاگرد الف ب ج جماعت رول نمبر، ان کا اپنا نمبر ہوتا ہے اور تاریخ کا اپنا نمبر ہوتا ہے. یاد رکھیں، تاریخ کبھی نہ بھولیں. امید ہے درخواست کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. درخواست کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں، یا کسی اور موضوع پر ویڈیو درکار ہو جس میں آپ کو مشکل درپیش ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں.